وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف درس نمبر 732 آیت 196 سے 198۔ آج کا موضوع، کیا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حقیقی دوست و مددگار ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپکے ہو رہو۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين۔ مشرکو، جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ۔ بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں۔ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 196، لفظی ترجمہ: ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا حامی و ناصر تو وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور تم جن لوگوں کو پکارتے ہو اس کے سوا، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، نہ اپنے جان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم انہیں راستے کی طرف پکارو،
لا یسمعو تو وہ نہیں سن سکتے، وتراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون اور تم دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں لیکن حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین مرکزی مضمون ہے اور بہت اہم ہے۔ اس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کی زبان سے کہلوا رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنی مدد کا وعدہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں مومنوں کا دوست، ان ولی اللہ تعالیٰ میرا دوست ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ یہ یعنی یہ مضمون عام ہے، یعنی آیت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یتولی الصالحین، وہ نیکوکاروں کی حمایت کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حمایت، اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت یہ تو قرآن میں بالکل واضح ہے، اور اللہ کی دوستی خاص وہ یعنی اللہ کی مومنوں کے ساتھ ہے۔ ان ولی اللہ، میرا حمایتی تو اللہ ہے۔ اور دیکھیں اس میں تھوڑی سی بلکہ بہت سی تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی اللہ کے لیے خاص ہے، جن کا مقصود اللہ ہے اور وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے۔ اور دیکھیں اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں ہماری ذہن میں کچھ اور کھچڑی پکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ مددگار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں ویسے ہی ایک عام ذہن کی بات کروں، اب جو ہے مجھ پہ روپے پیسے کی بہتات ہو جائے گی اور جا نماز کے پیچھے نیچے سے خزانے مجھے ملیں گے یا پیسے آنے لگیں گے یا ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یعنی خاص رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ واللہ ولی المؤمنین دوسری جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، کارساز ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ تو یہ دوستی کے اپنے اپنے پھر وہ تقاضے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات بنیادی طور پہ آپ نوٹ کر لیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک امتحان ہے، اور اس میں امتحان ہوتا ہے۔ پیغمبروں پہ بھی امتحانات آئے ہیں اور آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ یعنی پیغمبروں کے اب تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہے، لیکن اس کے بعد قیامت تک جو بھی صالحین ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تم پہ امتحان لاؤں گا۔ یہ اصل میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک خناس ہے، دنیا کے مفادات کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، قیمتی سمجھتے ہیں، اور اسی لیے تو ہم نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے۔ اور لیکن بات تو یعنی ہماری تو الٹی ذہنیت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں تو دنیاوی مدد مانگتے ہیں، یا اللہ نوکری اچھی دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، اولاد دے دے، اور کاروبار میں برکت کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ تو اس طریقے سے دیکھیں دنیا جو ہے یہ ایک امتحان ہے، اور یہ امتحان لازمی ہوتا ہے، اور امتحان اچھا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں، امتحان اچھا ہوتا ہے اور امتحان لازمی ہوتا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے اس طرح ذہن میں ہمیں نہیں بتائی جاتی، نہ ہم سوچتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو اگر بتا رہا ہوں تو میں سوچ کے، اور قرآن کا جو مضامین میرے سامنے ہے اس کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، اور ایک بہت قیمتی امتحان ہے، بہت اچھا امتحان ہے، اور بہت نرم امتحان ہے۔ یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں، بہت اچھا ہے، بہت آسان امتحان ہے۔
فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہم سے آسان امتحان لے رہا ہے، حساب لے رہا ہے۔ بہرحال تو ہماری جو ذہنیت ہے تو وہ بھی میں آپ کو بیان کر دوں کہ ہم تو مادہ پرست لوگ ہیں، اور مادہ پرستی کی دنیا کی ہماری نظر میں اہمیت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے اگر دوستی کا وعدہ کرتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چلو کچھ کاروبار میں برکت آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پیسے زیادہ آ جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے صاحب اکرام، یعنی آپ ذہن کو اپنے بدلنے کی کوشش، دنیا ایک امتحان ہے۔ دیکھیں 13 سال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، 13 سال یعنی آپ کو بتا رہا ہوں حضور کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 13 سال مکے میں گزارے، 8 سال تقریباً مدینے میں، تو یہ کس امتحان سے وہ گزرے؟ مکے میں بھی طائف میں پتھر برسائے گئے، مقاطعہ ہوا مکے میں، اور ساری تکلیفیں اس حد تک کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی 2 مرتبہ حبشے کی طرف۔ پھر مدنی دور کو لے لیں، خوف دہشت پھیلائے رکھی انہوں نے، جنگیں ہوئیں، دانت شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، تو یہ سارے امتحانات تھے۔ مکے کی زندگی کو خاص طور پہ آپ ذہن میں رکھیں، مکے میں تو یعنی اجازت بھی نہیں تھی، ظلم کا جواب دینے کی اجازت بھی نہیں تھی، ظلم سہنے کا حکم تھا۔ اور آپ دیکھیں کس طریقے سے میرے آقا نے ظلم و ستم برداشت کیے، اور مسلمانوں نے بھی ان کے ساتھ۔ ایک امتحان تھا 13 سال، تو یہ ایک امتحان سے وہ گزرے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح مدینے میں آپ دیکھیں ساری زندگی، پھر صحابہ کرام کی اکثر کی زندگی کو دیکھ لیں، ساری جو ہے اسی طریقے سے یہ امتحان ہے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، یہ نہیں کہ آپ پہ فتوحات، یہ ہمارے اس میں صوفیہ میں وہ ہے عام یہ کہ فتوحات شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاں فتوحات شروع ہوتی ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مادی فتوحات ہو، امداد اللہ تعالیٰ کی آتی ہے، اور دیکھیں ہر قسم کی امداد آتی ہے۔ یہ مضمون طویل ہے، میں اس میں زیادہ وہ نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی اگر اللہ کے ہو گئے، من کان للہ کان اللہ لہو، حدیث کا مضمون ہے نا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ تو اب یہ ہے نا کہ اللہ آپ کا ہو گیا، یعنی اللہ کی مدد نصرت آپ کے ساتھ ہو گئی، باقی امتحانات آئیں گے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں قربانی دی، تو یہ ایک امتحان تھا جو ان پہ گزر گیا، تو لیکن وہاں کیوں مدد نہیں آئی؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا دوست اللہ ہے، میرا حمایتی اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہ صالحین کی حمایت کرتا ہے۔ تو کربلا میں کیوں نہیں آئی؟ جناب یہ ایک امتحان تھا، گزر گیا۔ باقی ساری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو عشرہ مبشرہ میں تھے، تیسرے خلیفہ راشد تھے، وہ پیاسے شہید کر دیے گئے، مدد کیوں نہیں آئی؟ باغیوں نے محاصرہ کر لیا تھا، کھانا پینا روک دیا تھا، تو مدد کیوں نہیں آئی؟ یہ ہمارے ذہن میں ایک وہ ہوتا ہے، نہیں۔ دیکھیں آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، پھر جو تکالیف آتی ہیں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، اس کو آپ برداشت کریں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک امتحان ہے، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں نتیجہ پتہ چلے گا آخرت میں، روز حشر میں، قبر میں، اور یہاں پہ مومن کی
جو روحانی زندگی ہے اس میں جو ہے پتہ چلتا ہے. یہ یعنی ایک قسم کی جنت میں ہوتا ہے مومن جو ہے دنیا میں روحانی طور پہ، کیونکہ اس کا دل تو عرش الہی بن جاتا ہے، تو یہ کبھی نہیں گھبراتا، نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ اسے کوئی غم ہوتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے دوست ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. وہ دنیا میں بھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، حالات جیسے بھی ہوں ان کو پرواہ نہیں ہوتی. تو اب یہ مضمون سارا چلا آ رہا ہے، اگر آپ دیکھیں تو توحید کے تناظر میں ہے یہ اور شرک کے رد میں ہے. ہم لوگ عام طور پہ دیکھیں، میں بات کو زیادہ دور نہیں لے جاتا، ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ یعنی مشرکوں کے بارے میں کوئی تصور بھی نہ کرے، اپنے بارے میں مشرکوں کا کوئی تصور نہ کرے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے. یہ سارا مضمون اگر آپ دیکھیں عام طور پہ کتابوں میں بھی دیکھیں، سارا مضمون جو ہے مشرکوں کے بارے میں ہے، لکھا ہوتا ہے. ہم بھی یہ سوچتے ہیں یار یہ تو شرک ہے، ہم تو مشرک نہیں ہیں، اب تو 5 وقت کے نمازی ہیں. لیکن وہ ایک الگ آپ کی ذہنیت کی بات الگ ہے. لیکن اللہ کی توحید کا قائل ہو جانا، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، اللہ کی طرف رجوع کر لینا، اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لینا، اصل بات یہ ہے. اصل بات یہ ہے. اور کردار کو صالح بنا لینا. یتولی الصالحین، نیکوکار لوگوں کی وہ حمایت کرتا ہے. تو یہ سارا مضمون جو ہے دیکھیں، یہ دوستی ان ولی اللہ. اگر آپ یعنی بہتر یہ ہوگا کہ گزشتہ آیت کا بھی تھوڑا سا آپ وہ آخری حصے کا آپ مطالعہ کریں کہ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونَ، کہ تم اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو، اپنے تمام شرکاء کو بلا لو، پھر میرے خلاف جو بھی تم سے بن پڑتا ہے کر لو اور مجھے مہلت نہ دو، کیونکہ میرا ولی جو ہے وہ تو اللہ ہے. اللہ جو چاہے وہی ہوگا، تم جو چاہو گے وہ نہیں ہو سکتا. یہ بات میں آپ کو کہہ بھی رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے، جو نقصان آپ کو نہیں پہنچنا وہ نہیں پہنچنا. اگرچہ ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ کی مرضی نہ ہو. جو کچھ بھی ہوگا ہمارے ساتھ وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. قرآن میں یہ بات لکھ بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، مومنوں کی زبان سے یہ کہلوا دی ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. آپ ان سے کہہ دیں کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اور وہ ہمارا مولا ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے. اگر اس کے مضمون کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب. اب یہ نزل الکتاب میں بھی مضمون ہے کہ دیکھیں یہ کتاب کس کے لیے آئی ہے؟ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، پیغمبر پہ اتری ہے لیکن نازل ہمارے لیے ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنا مہربان ہے. صرف اس کتاب کے نزول سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا چاہتا ہے کہ ہمیں ایک کتاب ایسی دی ہے جس میں اس نے اپنا راستہ بتایا ہے، اپنے احکامات بتائے ہیں. یہ کتنی بڑی رحمت ہے. کس مخلوق پہ آپ مجھے بتائیں کہ کتاب نازل ہوئی ہے؟ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے. صرف انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے. کتنی چاہت ہے، کتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سے کہ اس نے پیغمبر بھجوایا، پھر اس کے ساتھ کتاب نازل فرمائی. اور اگر آپ دیکھیں اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے، اگر آپ اس پر غور کریں
جو پہلی آیت ہے، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، یہ کتاب میں نے نازل فرمائی ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور اس میں نصیحت ہے، ذکریٰ للمؤمنین، اس میں نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ تم پیروی کرو جو کتاب میں نے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، انزل الیکم من ربکم، تمہارے لیے نازل ہوئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ ساری باتیں اگر ہم اس پر غور و فکر نہ کریں تو بات تو پھر ختم ہو جاتی ہے سامنے کی طرف۔ اور قرآن کی تو ایک ایک آیت میں ہم نے سبق لینا ہے، اور ہمیشہ میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ قرآن کی ہر آیت کو اپنے لیے سمجھے، اس سے خود نصیحت کے لیے کوشش کریں۔ میں نے یعنی یا تو دیکھیں قرآن ایک آئینہ ہے، یا تو اس قرآن کے ہم یعنی جو بھی قرآن میں مضمون بیان ہو رہا ہے یا ہم اس کے مطابق ہوں گے یا ہمارا عمل اس کے خلاف ہوگا۔ تو اگر ہمارا عمل اس کے خلاف ہے تو پھر آپ کو اپنے لیے یعنی اس آیت کو آپ قبول کر لیں اور اپنا عمل اس کے مطابق بنا لیں۔ اب مثال کے طور پہ یہی آیت نمبر 196 ہے کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا دوست تو اللہ ہے، اور ہم نے دوستی تو بنا لی ہے دنیا سے، مادے سے، مٹیریل سے۔ آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں بینک میں، کسی کو نہیں بتا رہے کتنے ہیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بتا دیں کسی کو، لیکن آپ کا اس پر بھروسہ ہے، اس مال و دولت اور ان ایسٹس پر آپ کا بھروسہ ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے ہم نے امیدیں لگا لی ہیں۔ تو ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا دیکھیں مومن کا دوست اللہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی کارسازی پر، دوستی پر آپ کو شک ہے تو یہ شک، اس کا پھر آپ کو علاج کرنا چاہیے، یعنی آپ کو علاج کرنا چاہیے، اور اس کے پھر علاج ہے، اور ابھی میرا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنی کمزوریاں معلوم ہونی چاہیے۔ اس وقت ہماری دوست مادی قوتیں ہیں، پیسہ ہے، تعلقات ہیں، یہ تعلقات ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے تمام بت ہم نے اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں، اور ان بتوں کی یعنی ظاہری جو بت ہیں جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اور اس کو ہم جو ہے یعنی اپنے لیے بنا لیے ہیں وہ بت، اسی کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ عام طور پہ بڑا بت جو ہے وہ مال و دولت ہے، پیسہ ہے، دنیاوی تعلقات ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری نوکری ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ اس پہ ہماری بھروسہ ہے، اعتماد ہے، کلی اعتماد ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ پھر بات رہ جاتی ہے۔ دیکھیں دوستی جو ہے وہ اللہ کی، آپ کافی سمجھے، آپ کا دوست اللہ ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے، اس کے دوست جو ہیں، کیونکہ آپ اس کے لشکری ہیں، آپ کا رب بھی وہی ہے، لشکری سے میرا ایک وہ بھی آ گیا کہ بھئی وہ آپ تو تنخواہ دار ہیں، وہی آپ کو تنخواہ دے رہا ہے، رب آپ کا، آپ اس کے لشکر میں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے لشکری ہیں۔ تو یہ آپ ثابت کریں کہ بھئی آپ کی تو ساری آمدن تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، سارا کھانا پینا تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو چلا رہا ہے۔ اصل میں وہ حقیقی رب ہے ہمارا، ہر شخص کا، لیکن ہمارا تو اب یہ ہے نا کہ ہم نے تو بلا دیا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے، پھر دنیاوی ہم نے بت تراش لیے ہیں،
اور اس سے امیدیں لگا لی ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ ہماری اللہ پہ تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، وہ نہ تمہاری کوئی حقیقی مدد نہیں کر سکتے، نہ اپنی مدد کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ بعض اوقات کسی گھر میں ڈاکے کی اطلاعات آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، لاکھوں روپے لوٹ کے لے گئے، سونا چاندی لوٹ کے لے گئے۔ تو اگر اس میں کچھ حیثیت یا طاقت ہوتی، روپے پیسے سونا چاندی میں، تو وہ اپنے آپ کو روک لیتے کہ بھئی ہم تو نہیں، تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ تو اصل یہ ہے نا، باطل معبود ہیں ہمارے ذہن میں۔ یہ یعنی مجھے بالکل پورا یقین ہے کہ یہ مضمون آپ کو میں سمجھا نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا اعتماد تو ظاہر پہ ہے، اور ظاہر کے ساتھ دوستی ہم ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ظاہر پر بھروسہ ختم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ سے دوستی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہماری تمام زندگی تو غیر اللہ کے لیے وقف ہے، اور ظاہر ہی ترجیح اول ہے ہمارے اپنے مفادات ہیں، آپ دیکھ لیں، ان مفادات کو ہم قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں وہ بالکل نقش برآب ہوگی، لیکن مجھے تو کرنی ہے بات کہ ایک اللہ، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، سورہ ملک کی آخری آیت۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، قل هو الرحمن آمنا به، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ بڑی یعنی ٹو دی پوائنٹ آیت ہے، پیغمبر کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ اب یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ ہر مومن کو کہنا چاہیے، ایسا دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ بھئی وہ تو رحمان ہے، هو الرحمن آمنا بہ، ہمارا اس پر ایمان ہے، یقین ہے کہ وہی میری منزل ہے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا مولا ہے، اور اسی کے پاس میں نے جانا ہے، اور اسی پر میرا بھروسہ، وعلیہ توکلنا، اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ ہمارا ایسا نہیں ہے سامنے کرام، ہمارا نہ اس پر اللہ پر ایمان ہے، نہ اس پر بھروسہ ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں ہیں، لیکن یہ یعنی اگر اس کے سچی بات تو یہی ہے، لیکن اگر ہم نے جھوٹ کو سچ مان لیا ہے اور یقیناً مانا ہوا ہے، لیکن یہ ساری باتیں ہمارے کسی کام نہیں آئیں گی سامنے کرام۔ یہ جھوٹ ہوگا جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی دنیا سے، اور جب آپ چلے جائیں گے اپنے اصلی وطن، پھر وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کی دوستی جو تھی وہ سچی تھی۔ حق کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، حق پر ایمان لانا چاہیے، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر لیں، اللہ کے لیے زندگی کو خاص کریں، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق، اسی میں ہماری نجات ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
ترجمہ سنا دیں. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا حامی و ناصر تو وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، لا يستطيعون نصركم، وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں. ولا انفسهم ينصرون، اور نہ خود اپنی مدد پر قادر ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم انہیں سیدھی راستے پر آنے کے لیے کہو، لا يسمعوا، وہ تمہاری بات سنتے نہیں ہیں. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ، اور بظاہر تم کو نظر آتا ہے کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین، میرا مددگار تو خدا ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دوست دار ہے. والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، اور جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری ہی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.